میں وضو کیسے کروں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نیت کے بغیر وضو نہیں ہوتا، اور اخلاص کے بغیر نیت نہیں ہوتی۔ نیت کی جگہ دل ہے، زبان نہیں۔ پھر اگر ممکن ہو تو منہ کی صفائی کے لیے مسواک کریں گے۔ بسم اللہ۔ وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ کہنا شروع ہے۔ بسم اللہ سے ہم اپنا وضو شروع کریں گے۔ ہم اپنی ہتھیلیوں کو 3 بار دھوئیں گے، انگلیوں کے کناروں سے شروع کریں گے اور ہتھیلی کے جوڑ تک دھوئیں گے۔ ہم اپنی ہتھیلیوں کو کلائیوں تک لگاتار 3 بار دھوئیں گے۔ آغاز دائیں ہتھیلی سے کرنا ہے، اسے ہم 3 بار دھوئیں گے اور اس کے بعد 3 بار بائیں ہتھیلی کو دھوئیں گے۔ اسی طرح دائیں ہتھیلی اور اس کے بعد بائیں ہتھیلی، اور پھر دائیں ہتھیلی اور اس کے بعد بائیں ہتھیلی کو دھونا بھی جائز ہے۔ اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ پانی انگلیوں کے درمیانی حصوں میں پہنچ چکا ہے۔ پھر کلی کریں گے اور ناک میں پانی لے کر ناک جھاڑیں گے۔ کلی کرنے کا مطلب منہ میں پانی ڈالنا، اسے منہ کے اندر ہلانا اور پھر پھینک دینا ہے، جبکہ استنشاق کا مطلب ہے سانس کے ذریعے ناک میں پانی چڑھانا اور پھر بائیں ہاتھ سے ناک جھاڑ کر اسے نکال دینا۔ اگر روزے سے نہ ہوں یا ضرر کا خدشہ نہ ہو تو ان دونوں کاموں کو مبالغے کے ساتھ کرنا سنت ہے۔ کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈال کر ناک جھاڑنے کے 2 طریقے ہیں۔ دونوں کام ایک ساتھ کرنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چلو پانی لیا جائے اور اس کے کچھ حصے سے کلی کی جائے اور کچھ سے ناک جھاڑا جائے۔ ایسا 3 چلو پانی لے کر 3 بار کیا جائے۔ دونوں کام الگ الگ کرنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ناک جھاڑنے اور کلی کرنے کے لیے الگ الگ پانی لیا جائے۔ ایک چلو پانی لے کر منہ ڈالا جائے اور اسے منہ کے اندر ہلایا جائے اور پھر پھینک دیا جائے۔ پھر دوسرا چلو پانی لیا جائے، اسے ناک میں چڑھایا جائے اور پھر بائیں ہاتھ سے جھاڑ دیا جائے۔ کلی اور ناک جھاڑنے کے بعد چہرے کو دھوئیں گے۔ لمبائی میں چہرے کی حد سر کے بال اگنے کی جگہ سے ٹھوڑی کے آخری حصے تک ہے اور چوڑائی میں دونوں کانوں کے درمیان کا حصہ ہے۔ چہرے میں موجود ہر بال کو دھونا واجب ہے، جیسے داڑھی کے ہلکے بال، مونچھ، بھویں، پلکیں اور نچلے ہونٹ کے نیچے اگنے والے بال۔ چہرہ دھونے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی لیں گے اور چہرے کو سر کے بال اگنے کی معتاد جگہ سے ٹھوڑی کے آخری سرے تک اور دائیں کان سے بائیں کان تک دھوئیں گے۔ اگر داڑھی گھنی ہو تو پانی کو ٹھوڑی کے نیچے پہنچانا اور داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے۔ ایسا ہم 3 بار کریں گے۔ یہ کامل ترین تعداد ہے، 2 بار بھی دھو سکتے ہیں اور 1 بار بھی۔ کم سے کم 1 بار دھونا واجب ہے۔ دوسرا طریقہ، صرف دائیں ہاتھ سے پانی لیں گے، اسے چہرے پر ڈالیں گے اور دونوں ہاتھوں سے چہرے کو سابقہ طریقے سے دھوئیں گے۔ ایسا 3 بار کریں گے۔ تمام اعضائے وضو کو ترتیب وار اور تسلسل کے ساتھ دھونا واجب ہے۔ نہ ہم ایک عضو کی جگہ پر دوسرے عضو کو پہلے دھو سکتے ہیں اور نہ ہم کسی عضو کے بعد اس کے بعد والے عضو کو دھونے میں دیر کر سکتے ہیں۔ چہرہ دھونے کے بعد ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں گے۔ دونوں ہاتھ جن کو دھونا واجب ہے، ان کی حد انگلیوں کے کناروں سے کوہنیوں تک ہے۔ کوہنیوں کو بھی دھونا ہے۔ پہلے دائیں ہاتھ کو دھوئیں گے۔ اس کا آغاز انگلیوں کے کناروں سے کریں گے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو
ایک دوسرے میں داخل کر کے انگلیوں کا خلال کریں گے، پھر کوہنی تک پانی پہنچائیں گے۔ پھر بائیں ہاتھ کو انگلیوں سے کوہنی تک دھوئیں گے اور انگلیوں کا خلال کریں گے۔ پھر سر کا مسح کریں گے۔ اپنے ہاتھوں کو نئے پانی سے تر کریں گے۔ اپنے بھیگے ہوئے ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے میں رکھ کر گدی تک لے جائیں گے، پھر انہیں وہیں واپس لے آئیں گے جہاں سے آغاز کیا تھا۔ سر کی تحدید کے سلسلے میں گنجے اور بال والے کے بیچ کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر سر کے مسح کے بچے ہوئے پانی سے ایک بار دونوں کانوں کا مسح کریں گے۔ کانوں کے مسح کا طریقہ یہ ہے کہ ہم شہادت کی انگلیوں کو کان کے دونوں سوراخوں میں داخل کر کے ان کے اندرونی حصوں کا مسح کریں گے اور انگوٹھوں سے کان کے باہری حصوں کا مسح کریں گے۔ اس طرح دونوں کانوں کے اندرونی اور باہری حصوں کا مسح ہو جائے گا۔ پھر دونوں پیروں کو دھوئیں گے۔ دونوں پیروں جن کو دھونا واجب ہے، ان کی حد انگلیوں کے کناروں سے ٹخنوں تک ہے، سو ایڑیوں کو بھی دھونا واجب ہے۔ پہلے دائیں پیر کو دھوئیں گے اور اس کی انگلیوں کا خلال کریں گے۔ ایڑیوں اور قدموں کے بالائی حصوں کو خاص توجہ کے ساتھ دھوئیں گے۔ پھر دائیں پیر کی طرح ہی بائیں پیر کو دھوئیں گے اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال ضرور کریں گے۔ ایڑیوں کو دھونے اور ٹخنوں تک پانی پہنچنے کو یقینی بنائیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وضو کے بعد مندرجہ بالا ذکر اور دعا سنت ہے، اور مسنون یہ بھی ہے کہ آدمی ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھ لے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یا پھر یہ دعا پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔